اچھا بھائی، عشر نہ دینے سے کیا آمدن حرام ہو جائے گی؟ ہمارے پاس سیب کے باغات ہیں، ہم نے آج تک کبھی عشر نہیں ادا کیا، کیا اس سے ہماری آمدنی حرام ہوئی؟ محمد سلطان کشمیر سے۔ جناب محمد سلطان، نہیں، اس سے آمدن آپ کی حرام نہیں ہوئی۔ اگر حلال پیسوں سے آپ نے بیج خریدا اور اگایا اور آمدن ہوئی، وہ حرام نہیں ہوتی، آپ کی حلال آمدن ہے۔ لیکن عشر نہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا صاف حکم ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کھیتی کٹتی ہے اس دن اس کا حق ادا کیا کرو۔ یہ اللہ نے اگائی یہ کھیتیاں۔ کافر کہتا ہے کہ یہ خود بخود آٹومیٹیکلی ہوا ہے، لہذا وہ عشر نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، تو سب نیچرل ہے، خود بخود ہو رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ نیچرل، یہ نیچر میں نے بنائی ہے، یہ نیچرل ہے، مگر یہ نیچر بنانے والا میں ہوں۔ آسمان سے پانی میں برساتا ہوں، زمین سے پودے میں نکالتا ہوں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھ سے بناؤ، یہ سب میں نے پیدا کیے۔ دیکھیں، ایک بیج ڈالتے ہیں اور سینکڑوں اس سے پھل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو جو مانتا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھے اتنی دولت دی ہے، تجھ پر احسان کیا، تو اللہ کی مخلوق کا حق ادا کر۔ تو قارون نے کیا کہا کہ بھائی انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے۔ تو وہ نہیں مانتا تھا کہ اللہ نے دیا ہے اس کو۔ تو مسلمان مانتا ہے کہ یہ کھیتیوں میں جو پھل دے رہا ہے یہ اللہ دے رہا ہے، لہذا اللہ کا حق ہمیں نکالنا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ عشر نکالیں اگر آپ مسلمان ہیں، اور اب تک جو آپ لوگوں نے عشر نہیں نکالا اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور جتنے سالوں کا عشر نہیں نکالا سب کا عشر نکالیں آپ۔ اب ظاہر ہے وہ پیسوں میں نکالنا پڑے گا آپ کو، چیزوں میں بھی نکال سکتے ہیں اور اس کی قیمت میں بھی نکال سکتے ہیں، قسطوں میں دے دیں، پورے کئی سالوں کا حساب لگائیں کتنا عشر بنتا تھا ہمارے اوپر، اور پھر وہ یکمش نہیں دیا جاتا، ہر منتھلی کچھ اماؤنٹ باندھ دیں اور وہ آہستہ آہستہ کر کے دے دیں۔ تو عشر میں یہ ہے کہ زمین کی جو پیداوار ہے اگر بارش سے زیادہ تر سیراب ہوتی ہے، آپ کو خود نہیں اس کو ٹیوب ویل سے یا پانی خود نہیں دینا پڑتا، بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، تو پھر عشر دینا پڑتا ہے، یعنی جتنی پیداوار ہوگی اس کو 10 پہ ڈیوائڈ کر دیں، جو جواب آئے پھر وہ پیداوار کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، اس کی ویلیو بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے 40 من گندم نکلی ہے، یا 100 من گندم نکلی ہے، تو 10 عشر اس کا ہوگا 10 من، تو 10 من دے دیں، آپ گندم دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں۔ اور اگر آپ زیادہ تر بارش کے پانی کے بجائے زیادہ تر ٹیوب ویل کے پانی سے یا نہروں کے پانی سے اس کو سیراب کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس کا نصف عشر دیں گے، یعنی 20واں حصہ۔ جتنی گندم ہے اس کو 20 پہ ڈیوائڈ کر دیں، جو جواب آئے تو اتنی گندم دے دیں یا اتنی گندم کی قیمت دے دیں۔ گندم ہو یا سیب ہو، آپ کے پاس سیب ہیں تو سیب کا عشر نکال دیں اس طریقے سے، تو اس سے انشاءاللہ پیداوار میں برکت ہوگی، آپ کے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ تو یہ تو لازم ہے، یہ مالی حق ہے، آپ کو لازمی دینا چاہیے۔ ہم کافر تھوڑی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کھیتیاں خود اگائی ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا تو اللہ کا حصہ ہم دے، پھر بھی اللہ ہمیں زیادہ دے رہا ہے، تھوڑا سا ہم سے لے رہا ہے، باقی تو سارا اللہ ہمارے حوالے کر رہا ہے۔ تو خوشی خوشی عشر دینا چاہیے، بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے عشر نہ دینا۔